نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الحميد الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه المصطفى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. آج ایسوں کو اسلام کے نام پر خریدا گیا ہے جن کا نام صرف مسلمان ہے. ان میں کچھ مین مرد بھی ہیں اور وہ مین عورتیں بھی ہیں. آج جو آپ کو اسلامک کنٹریز نظر آ رہی ہے اور وہاں گورنمنٹ کے تخت پر بیٹھے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں کہ ان میں سے ہر کوئی مسلمان ہی ہو. ہسٹری جب آپ پڑھیں گے، تاریخ آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. یہودیوں میں ایک گروپ ہے جسے دونما گروپ کہا جاتا ہے. اس کا کام کیا ہے؟ وہ اپنے بچوں کا نام مسلمان کے نام سے رکھتے ہیں. مصطفیٰ، مرتضیٰ، عبداللہ، علی، احمد، محمد. تاریخ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا ٹرکش کی جو 700 ایئرس خلافت رہی، خلافت عثمانیہ، دا امپائر آف عثمان، 700 سالہ 700 ایئرس یہ ٹرکش کی حکومت تھی. دنیا کے 3 بر اعظم میں ان کی حکومت اور خلافت چلتی تھی، جس میں ایشیا، افریقہ اور یورپ کے کچھ کنٹریز آتے تھے. زبردست عاشق رسول تھے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بے پناہ عقیدت اور محبت فرماتے تھے. ایسے ایسے عظیم عاشق رسول اس دا امپائر آف عثمان میں گزرے ہیں. انہی میں سے ایک بادشاہ ہے. جب میں نے اس کے بارے میں پڑھا، اللہ اللہ کیسا عاشق رسول تھا کہ اس نے مدینے سے استنبول تک ٹرین چلانے کا ارادہ کیا اور ریلوے ٹریک بچھایا. آج بھی وہ اسٹیشن مدینہ میں موجود ہے. جو لوگ گئے ہوں گے دیکھے ہوں گے. سلطان عبدالحمید ثانی بادشاہ تھا. جب اوپننگ کے لیے شہر رسول مدینہ الرسول میں اس کو بلایا گیا کہ اس اسٹیشن کی اوپننگ کی جائے، اس وقت کوئلے کا انجن ہوا کرتا تھا. جب کوئلے کو انجن کو اسٹارٹ کیا گیا تو اس سے بہت تیز آواز آ رہی تھی، بڑھ 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 بڑھ. اس کے ہاتھ میں عصا تھا، ایک اسٹک تھی، ایک چھڑی. اس سے اس نے انجن پر مارا اور کہا شہر رسول اللہ کے شہر میں تم اتنی تیز آواز کر رہے ہو، آج سے یہ ٹرین نہیں چلے گی. 100 سال پہلے جو انجن بند ہوا تھا آج بھی وہ انجن بند پڑا ہوا ہے.
ایسے ایسے عاشق رسول جب رسول اللہ کی مسجد کو بنانے لگے تو روضے رسول سے اور باہر جا کر وہ اسٹون کو توڑا کرتے تھے، پتھروں کو توڑا کرتے تھے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم روضے رسول کے پاس ان پتھروں کو توڑے اور اس سے رسول اللہ کو تکلیف ہو، رسول اعظم کو تکلیف ہو۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، ایسے ایسے زبردست عاشق رسول گزرے ہیں۔ سلطنت عثمانیہ میں 700 ایئرز تک یہ خلافت عثمانیہ چلی، ٹرکش کی خلافت، جس میں زبردست عاشق رسول پیدا ہوئے۔ آج ایک اسی سلطنت عثمانیہ کے ایک بادشاہ کو جب رجب طیب اردگان نے ڈرانے کی شکل میں ڈبنگ کر کے دنیا کو دکھانا چاہا ارطغرل غازی کے نام سے، تو پوری دنیا دیوانی ہوتی نظر آ رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں وہ چیزیں دکھائی جا رہی ہیں جو 200 سال پہلے مسلمانوں نے تھی۔ اس میں فاتحہ بھی دکھایا جا رہا ہے، جنازے کے بعد دعا بھی دکھائی جا رہی ہے، اس میں ختم بھی کیا جا رہا ہے، میلاد رسول کی محفل بھی سجائی جا رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سلام بھی پڑھا جا رہا ہے۔ آج تبلیغی جماعت اور وہابیوں میں کھلبلی مچ گئی۔ ایسا نہ ہو کہ یہ اہل سنت و جماعت پھر سے پوری دنیا میں پھیل جائے اس ڈرامے کے ذریعے، اس ڈرامے کو دیکھ کر، اس ارطغرل غازی ڈرامے کو دیکھ کر وہ بے چین ہے۔ لیکن ہم اہل سنت جماعت بے چین نہیں ہے، پریشان نہیں، کیونکہ اس میں سچائی کو دکھایا گیا ہے۔ 200 ایئرز پہلے جو سارے مسلمانوں کے اندر جو چیز پائی جاتی تھی، فاتحہ، درود، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام سے مر مٹنے کا جو جذبہ تھا، وہ چیزیں اس میں دکھائی گئی۔ ایک ارطغرل غازی سلطنت عثمانیہ کے ایک بادشاہ کو جب دکھایا گیا، پوری دنیا دیوانی ہو گئی۔ ارے یہ تو ایک بادشاہ ہے، ایسے اسلام میں کتنے بادشاہ گزرے ہیں۔ محمد بن قاسم، سلطان محمود غزنوی، ایسے عاشق رسول کے بغیر وضو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تک نہیں لیتے تھے، اور اس وقت تک نہیں سوتے تھے کہ جب تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سونے سے پہلے 3000 ٹائمز درود پاک نہیں بھیج دیا کرتے تھے۔ محمد بن قاسم کو اگر دکھا دیا جائے، سلطان صلاح الدین ایوبی کو اگر دکھا دیا جائے، ٹیپو سلطان کو دکھا دیا جائے، تو یقیناً آج پوری دنیا میں صرف ایک ہی گروپ ہوگا، ایک ہی جماعت ہوگی، اور وہ اہل سنت و جماعت۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ایسے ایسے زبردست عاشق رسول سلطنت عثمانیہ میں گزرے۔ 700 ایئرز تک یہ خلافت چلی۔ اس خلافت کو کس نے ختم کر دیا؟ اس خلافت کو کس نے فنش کیا؟ آپ تاریخ پڑھیں، 700 ایئرز تک جو ٹرکش کی حکومت چلی، اسلامی قانون کو وہ امپلیمنٹ کرتے تھے، جو پنشمنٹ سزائیں دیتے تھے وہ اسلامی ہوا کرتی تھی، اور اسلامی کورٹ تھے، اسلامی عدالتیں تھیں۔ لیکن اسی ٹرکش کی سرزمین پر 1921 میں ایک مصطفیٰ کمال پاشا شخص کا نام آیا، جس نے اسلام کو برباد کرنا چاہا، اسلام کی ساری چیزوں کو ختم کر دیا۔ نام کیا تھا اس کا؟ مصطفیٰ کمال پاشا۔ اس نے مدرسے پہ بینڈ لگا دیا، مدرسے کو کلوز کروا دیا، دارالعلوم کو کلوز کروا دیا۔ 1921 میں ٹرکش میں کوئی مدرسہ باقی نہیں بچا تھا۔ جو علماء کرام کے سروں پر عمامہ اور جبہ ہوا کرتا تھا، اس کو ہٹوا دیا، اس پہ بینڈ لگا دیا، نقاب اور برقعے پر پابندیاں لگا دی۔ نام مسلمان تھا۔ 11 ایئرز تک اس نے ٹرکش پر حکومت کی، ٹرکش کا وہ پریزیڈنٹ رہا، اور لوگوں نے اس کی اس نئی چیزوں کو قبول کیا، کیونکہ ٹرکش میں ایک ویسٹرن کلچر کو لے کر آیا تھا، یورپین کلچر، تہذیب و تمدن کو لے کر آیا تھا، اور اس وقت اس کا ساتھ فرانس اور انگلینڈ اور برٹش نے مکمل طور سے دیا تھا، کیونکہ وہ اسلام کو مٹانا چاہتا تھا، اسلام کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ جتنے مدرسے تھے سارے مدرسے کو بند کر دیا، سارے مدرسے کو اس نے کلوز کر دیا۔ 11 ایئرز تک اس کی حکومت رہی، ٹرکش کو اس نے بالکل برباد کر کے رکھ دیا، بالکل اسلامی چیزوں کو ختم کر کے رکھ دیا۔
1921 میں جب یہ ختم ہوا، جب تخت سے ہٹا، تو وہاں کے علماء نے کہا، پتہ لگایا ریسرچ کے ذریعے کہ یہ مسلمان ہی نہیں تھا، یہ مسلمان ہی نہیں تھا، نام مسلمان تھا مصطفیٰ کمال پاشا، لیکن مسلمان نہیں تھا۔ اسی دونما گروپ جو یہودیوں کا گروپ ہے، جو اپنے بچوں کا نام مسلمان رکھتے ہیں، اپنے بچوں کو حافظ قرآن تک بناتے ہیں، عالم دین تک بناتے ہیں، اسلام کا نام لے کر یہ مسلمانوں کا ذکر کرتے ہیں۔ انہی میں سے یہ شخص مصطفیٰ کمال پاشا تھا، جس نے اسلامی چیزوں کو ختم کر دیا، اسلامی ساری چیزوں کو برباد کر دیا۔ اور اس وقت ایگریمنٹ بھی ہوا تھا ٹرکش کا 100 سال کے لیے، 100 ایئرس کے لیے، جو ٹرکش کے یورپ کا علاقہ ہے، جو یہ ایریا ہے، جو وہاں کے بیچ ہے، جو سمندر ہے، پورٹ سے جو انکم ہوتا ہے وہ ٹرکش نہیں لے سکتا ہے، اب بھی نہیں لے سکتا ہے، بلکہ وہ سارا کا سارا انکم انگلینڈ لے گا، یورپ لے گا، کیونکہ 100 ایئرس کا ایگریمنٹ ہے۔ 1923 سے 2023 تک یہ ایگریمنٹ ہے۔ چند سالوں بعد یہ ایگریمنٹ ختم ہو جائے گا۔ نام تو اسلامی کنٹری ہے، لیکن ٹرکش کے پورٹ اور سمندر بیچ سے جو انکم ہو رہا ہے وہ ٹرکش نہیں لے سکتا ہے، بلکہ یورپین کنٹریز کے گورنمنٹ لیتی ہے۔ یہ سب کس نے کروایا تھا؟ اسی مصطفیٰ کمال پاشا نے، جو دونما گروپ کا ایک یہودی شخص تھا، جس نے اسلام کو بالکل ختم کر دیا۔ 11 ایئرس جب اس کی حکومت تھی، جب 11 ایئرس بعد ختم ہوا وہ، تو پتا چلا وہ مسلمان ہی نہیں تھا۔ آج 100 سال ہو رہے ہیں اس کی حکومت کو ختم ہوئے، لیکن اللہ رب العزت نے اسی ٹرکش کے سرزمین پر پھر سے اگین دوبارہ ایک عظیم لیڈر، ایک عظیم مجاہد، ایک عظیم پریزیڈنٹ کو پیدا کیا، جس کا نام طیب اردگان ہے، جس نے پوری دنیا میں انقلاب پیدا کر دیا ہے اسلام کے نام پر۔ جو مدارس مصطفیٰ کمال پاشا نے بند کیے تھے، بینڈ لگایا تھا، اس نے اس کو اسٹارٹ کیا، دوبارہ سے شروع کیا۔ جس دارالعلوم پر اس نے بینڈ لگایا تھا، اس دارالعلوم کو اس نے اوپن کیا۔ نقاب پر جو پابندیاں، اسکارف پر جو پابندیاں لگی تھی، سب سے پہلے اس نے اپنی مادام بیوی کو اسکارف پہنایا، برقعے پہننے کی اجازت ہو گئی، امامہ اور جبے پر جو پابندیاں تھی، علماء کرام کو اس نے کہا آپ آئیں اور اپنے فیلڈ میں آ کر کام کریں اوپنلی طور پر، یہ ہماری طرف سے پرمیشن ہے۔ جو حافظ قرآن ہونے پر بینڈ تھا، مصطفیٰ کمال پاشا کی گورنمنٹ نے کوئی حافظ قرآن نہیں بن سکتا ہے، لیکن طیب اردگان صرف ٹرکش کا پریزیڈنٹ ہی نہیں ہے، بلکہ ایک اچھا حافظ قرآن بھی ہے، ایک اچھا حافظ قرآن بھی ہے۔ جب وہ قرآن پڑھتا ہے تو اس کی آواز میں ایک عجیب سی چاشنی اور لذت ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، اللہ رب العزت ہر دور میں اسلام کو ایک ایسا لیڈر، ایسا رہنما پیدا کر دیتا ہے کہ جو پوری دنیا میں انقلاب پیدا کر کے رکھ دیتا ہے۔ اسی میں سے ایک نام طیب اردگان کا ہے، جو پھر سے اسلامک چیزوں کو پوری دنیا میں لانا چاہ رہا ہے، اور ارطغرل غازی ڈبنگ کر کے وہ پوری دنیا کو دکھا رہا ہے کہ آج جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں۔ یورپ میں بھی ایک ٹائم ہوا تھا کہ قرآن پر بینڈ لگا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام سے معاذ اللہ کارٹون بنائے جانے لگے۔ آپ نے کیا نہیں سنا کہ یورپ میں ڈنمارک میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کارٹون تک بنایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے ادبیاں کی گئی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گستاخیاں کی گئی۔ طیب اردگان اس ڈرامے کے ذریعے دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ جو سلطنت عثمانیہ تھی، جو ایمپائر آف عثمان تھا، اس میں عظیم عاشق رسول تھے، اور یہی سچے مومن مسلمان ہیں جو رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، جو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، ہر دور میں لوگ اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ہر دور میں ایک گروپ پیدا ہوتا ہے کفار و مشرکین میں، جو اسلام کو برباد کرنا چاہتا ہے، جو اسلام کو ختم کرنا چاہتا ہے، اسلام کو مٹانا چاہتا ہے۔
لیکن انہیں یہ نہیں معلوم کہ یہ 5 ایئرز یہ 10 ایئرز کی انہیں کرسی ملتی ہے، چیئر ملتا ہے، وہ مسجدوں پر بینڈ لگانا چاہتے ہیں، وہ مدرسوں پر بینڈ لگانا چاہتے ہیں، دارالعلوم کو ختم کرنا چاہتے ہیں، مسجدوں سے لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے اذان کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے تاریخ نہیں پڑھی، ہسٹری نہیں پڑھی کہ اسی اسلام کو مٹانے کے لیے ایسے ایسے ظالم گورنمنٹ، ظالم حکمراں پیدا ہوئے جو چنگیز خان کی شکل میں آئے، جو ہلاکو خان کی شکل میں آئے، حجاج بن یوسف کی شکل میں آئے، جنہوں کرنا چاہا، برباد کرنا چاہا، لیکن اسلام تو کبھی ختم نہیں ہو گیا، وہ ضرور ختم ہو گئے، ان کا صفحہ ہستی سے نام تک مٹ گیا۔ آج اگر نام زندہ ہے تو سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام زندہ ہے، آج اگر نام زندہ ہے تو سلطان محمود غزنوی کا نام زندہ ہے، آج اگر نام زندہ ہے تو محمد بن قاسم کا نام زندہ ہے، آج اگر نام زندہ ہے تو ٹیپو سلطان کا نام زندہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایسے اسلام کے نام پر مر مٹنے والے تھے، رسول اللہ کے سچے غلام اور سچے عاشق تھے۔ جو رسول اللہ کا ہو جاتا ہے، رسول اللہ کا سچا غلام ہو جاتا ہے تو صرف 1 سال 2 سال نہیں بلکہ قیامت تک اس کا نام باقی رہتا ہے، قیامت تک دنیا اس کو یاد رکھتی ہے۔ دیکھیں آپ، غوث اعظم ہو، غریب نواز ہو، آج 800 ایئرز 1000 ایئرز ہو جانے کے باوجود بھی آج حضور غوث اعظم کو لوگ یاد رکھ رہے ہیں کہ نہیں یاد رکھ رہے ہیں؟ غریب نواز کو لوگ یاد رکھ رہے ہیں کہ نہیں یاد رکھ رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا سچا پٹا اپنے گردن میں ڈالا تھا، اور جو بازار مصطفیٰ میں بک جاتا ہے دنیا اسے قیامت تک یاد رکھتی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، ہر دور میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اسلام کو مٹانا چاہا، اور اسلام کو مٹانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ کچھ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کے ذریعے، ماؤتھ کے ذریعے پھونک کر بجھا دیں، ختم کر دیں۔ اللہ کا نور کیا ہے؟ اللہ کا نور اسلام ہے۔ یعنی کچھ لوگ اللہ کے نور اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ اپنے نور اسلام کو کبھی ختم نہیں ہونے دے گا، اسلام کو کبھی ختم برباد نہیں ہونے دے گا۔ اور بزرگان دین نے کہا، علماء نے لکھا کہ اسلام کو مٹانا گویا کہ محمد عربی کو مٹانا ہے، دین کو مٹانا گویا کہ محمد عربی کو ختم کرنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی ختم نہیں ہو سکتے ہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت آ جائے انہیں ختم کرنے کی کوشش کرے، لیکن کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ختم نہیں کر سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کو ختم نہیں کر سکتا ہے۔ جن لوگوں نے ان کو ختم کرنے کی کوشش کی، اللہ رب العزت نے انہیں خود ختم کر دیا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ رب العزت کی جو خفیہ تدبیر ہے، کافر یہ سوچ رہے ہیں، اپنے ذہن و گمان میں یہ بٹھا رکھے ہیں کہ معاذ اللہ ہم اللہ رب العزت کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت فرماتا ہے واللہ خیر الماکرین۔ اللہ رب العزت ان کے ساتھ بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے، یعنی اللہ رب العزت ایسا ماحول پیدا کرے گا کہ یہ لوگ آپس میں ہی لڑ بھڑ کر ختم ہو جائیں گے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جس وقت یورپ میں قرآن پر بینڈ لگا، جس وقت یورپ کے مسجدوں پر بینڈ لگا، جس وقت یورپ کے مدرسوں پر بینڈ لگا، جس وقت یورپ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کارٹون معاذ اللہ بنانے جانے لگا، رسول اللہ کی گستاخی کی جانے لگی، اسی وہ یورپ کی سرزمین پر کرسچن کا ایک پوپ، ایک پادری پیدا ہوا جس نے اسلام قبول کیا، اور جب وہ ایجپٹ الازہر یونیورسٹی کے علماء کی دعوت پر جب وہاں پہنچا تو علماء کرام اور الازہر یونیورسٹی کے اسکالر نے اس سے پوچھا کہ تم کس چیز سے متاثر ہو کر اسلام کو قبول کیے ہو، کیا چیزیں تمہیں اچھی لگی ہے، کن چیزوں کو اچھا دیکھ کر تم نے اسلام کو ایکسپٹ کیا ہے، قبول کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یورپ میں میں جب تھا تو میں نے اسلام کو قریب سے پڑھا نہیں تھا، لیکن جب دیکھا کہ اسلام پر اتنا اٹیک کیا جا رہا ہے، صرف مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے جو اسلامک سینٹر ہیں، مسجد مدرسے، اس پر بینڈ لگائے جا رہے ہیں، قرآن پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، قرآن کو جلایا جا رہا ہے، تو میں نے سوچا کہ یقیناً
یقیناً اسلام میں تو کوئی ایسی بات تو ہے کہ پوری کمیونٹی، پورے ریلیجن کے لوگ مل کر اسلام کو اٹیک کر رہے ہیں، اسلام کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں۔ قرآن میں کوئی ایسی بات تو ہے کہ لوگ اس پر بین لگا رہے ہیں۔ تو میں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا، میں نے اسلام کو پڑھنا شروع کیا، اور قرآن کو جب میں نے میننگ اور ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھنا اسٹارٹ کیا تو مجھے اتنا اچھا لگا، اتنی چاشنی ملی، اتنی لذت ملی کہ میں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، اسلام پر جب یہ حالات پیدا ہوتے ہیں، اسلام پر جب لوگ اٹیک کرتے ہیں، اسلام کے خلاف جب لوگ پلاننگ کرتے ہیں، اور گورنمنٹ جب ظالم آتی ہے، حکومتیں جب ظالم آتی ہے، اسلام پر پابندیاں لگاتی ہیں، مسجد کے خلاف باتیں کرتی ہیں، مدرسے کے خلاف باتیں کرتی ہیں، قرآن کے خلاف باتیں کرتی ہیں، تو اللہ رب العزت نن مسلم میں سے ہی، کافر و کفار و مشرکین میں سے ہی کسی ایک گرانڈ پرسن کو پیدا کرتا ہے جو اسلام کو قبول کرتا ہے، پھر اسلام کو وہی طاقت ملتی ہے، وہی عزت ملتی ہے، وہی شہرت ملتی ہے۔ دنیا کتنا بھی چاہ لے کہ اسلام کو ختم کر دیں، اسلام ختم نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اسلام کو ختم کرنا محمد عربی کو ختم کرنا ہے، اسلام کو ختم کرنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ختم کرنا ہے۔ تبھی تو بریلی کے امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان نے کیا خوب فرمایا کہ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا، جتنا دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا۔ تو گھٹائے کے کسی سے گھٹا نہیں ہے، جب بڑھایا ہے تجھے اللہ نے تیرا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آج اسلام کو ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے، اسلامک ہسٹری کو ہمیں آج پڑھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کسی کو ایسے ہی مسلمان ایکسپٹ مت کر لیں جو بڑے بڑے تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، جو حکومت کر رہے ہیں، صرف نام ان کا مسلمان ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اسی دونما گروپ مصطفیٰ کمال بادشاہ جیسا جو نام تو مسلمان تھا، جس نے رسول اللہ کے نام پر نام رکھا تھا، لیکن اس نے اسلام کو ختم کر دیا، اسلام کے خلاف کھڑا ہوا، اسلامی چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ لہٰذا آپ اسلامی تاریخ کو پڑھیں، اور جو ہمارے سامنے چیلنجز ہیں کفار مشرکین کے شکل میں، دونما گروپ کی شکل میں، اور اسی طریقے سے یہودیت کی شکل میں، آج اس کو پڑھ کر اور جس طریقے سے ہو ہمیں اس کا جواب دینا چاہیے۔ جب آپ اسلام کو پڑھیں گے، اسلامک جو کنگ گزرے ہیں، بادشاہ گزرے ہیں، ان کو جب پڑھیں گے وہ کیسے عاشق رسول تھے، تو یقیناً آپ کے اندر بھی وہ جذبہ پیدا ہوگا، وہ محبت پیدا ہوگی، اور آپ بھی سب کچھ قربان کر کے یہ کہیں گے کہ ہم نے بھی سچے غلامی کا پٹا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے غلامی کا پٹا اپنے گردن میں ڈالا ہے۔ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچا عشق، سچی محبت ایمان ہے۔ آج یہ جو بہاریں، جو رونقیں ہم اور آپ ہیں، پوری دنیا میں جو چیزیں ہیں، یہ مسجد، یہ مدرسے، اولاد اور یہ رزق اگر ہمیں ملی ہے تو ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے تو خیر ملی ہے۔ اگر اللہ رب العزت، حدیث قدسی ہے کہ اگر اللہ رب العزت اپنے محبوب کو پیدا کرنا مقصود نہیں ہوتا تو نہ دنیا بناتا، نہ زمین، نہ آسمان، نہ سورج۔ ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے، یہ زمین و آسمان کو اللہ رب العزت نے بنایا ہے تو صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں بنایا ہے۔ پوری دنیا انہی کا کھا رہی ہے۔ لا رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ ہمارا نبی اللہ رب العزت پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا فرمائے، اسلام کے فلیگ کو پوری دنیا میں عام فرمائے، اور جو بھی اسلام کے خلاف پرانی سازشیں کر رہے ہیں، اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ رب العزت سب کو نیست و نابود فرما دے، ختم کر دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔